بہت مفید اور بہت ضروری ہے۔ اگلی بات اس سے پھر خوب سمجھ میں آتی ہے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے یہ کتاب والے جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تبلیغ دین، اور صاف اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے امت تک دین پہنچانا، دین کی تبلیغ، دین کی بات امت تک پہنچانا، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچے، دین کی بات امت تک پہنچے، اسی لیے تو یہ کتاب لکھی گئی ہے، اسی لیے کتاب چھاپی گئی ہے، اور اسی مقصد کے واسطے یہ کتاب یہاں پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب اسی نیت سے اس کو سنیں اور اسی نیت سے اس پر پھر عمل کریں۔ دین کی بات ہے، بے شک یہ دین کی بات ہے۔ بات جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے توکل کی۔ توکل کے معنی آتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہاں توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ بھیا لاؤ مجھے دے دیے، ایک مجھے دے دو۔ جی السلام، وعلیکم السلام۔ جی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھروسہ کرنے والا کسی پر بھروسہ کرے تو بس اللہ پر بھروسہ کرے۔ چونکہ یہ بات پچھلے مہینے میں بھی تفصیل سے بتائی گئی تھی، اس لیے میرے دوستو اب بات اس پر ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا چاہیے، توکل کیسے کرنا چاہیے۔ یہاں ماشاءاللہ علماء کرام بھی موجود ہیں اور باقی سبھی سمجھدار لوگ موجود ہیں، خوب سمجھتے ہیں بات کو، مدتوں سے کئی سالوں سے میری بات سن رہے ہیں، تو اب تو ماشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات خوب اچھی طرح آنے لگی ہوگی۔ اب دو بات سیکھنے کی ہیں اور دو بات سمجھنے کی ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں، اور ہمارے اندر توکل کیسے پیدا ہو، یہ دو بات۔ توکل کے معنی بھی سمجھو، سیکھو، اور توکل کرنا بھی سیکھو کہ ہمارے اندر توکل کیسا آ جائے۔ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اتنے بڑے واعظ، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے مفتی بن جاتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ۔ تھوڑا سا کچھ سیکھنے کے بعد اتنے بڑے شیخ بن جاتے ہیں کہ
خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ۔ ہاں دیکھو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، عربی میں نماز کے معنی دعا کے ہیں، نماز کے معنی دعا کے ہیں یہ۔ تو اگر کوئی شخص صلاۃ کے معنی دعا کے کرنے لگے تو دیکھو ہماری سمجھ میں کیا آئے گا؟ ہماری سمجھ میں تو یہ آئے گا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنی دل کی مراد مانگو، یا کچھ اور سمجھو گے آپ دعا سے؟ یہی سمجھیں گے۔ لیکن صلاۃ کے یہ معنی نہیں ہے۔ صلاۃ جس کا ترجمہ ہم نماز سے کرتے ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی مفہوم الگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو محض لغت کی اور ڈکشنری کی کتابیں دیکھ کر دین نہیں سمجھ میں آتا، وہ اس کے سمجھنے میں زبردست غلطی کرے گا، ہر جگہ ٹھوکر کھاوے گا، ہر جگہ ٹھوکر کھاوے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ ایک صاحب جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو سکون سے سیدھے کھڑے رہتے تھے، اور اگر وہ امامت کریں تو پھر وہ سکون سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کبھی یوں ہلتے رہتے تھے، کبھی یوں ہلتے رہتے تھے، کھڑے بھی بیٹھے بھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں جب تو ہلتے نہیں، اور جب آپ امامت کرتے ہیں تو پھر آپ ہل ہل کر نماز پڑھاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں یہی حکم ہے کہ جب نماز پڑھاؤ، امامت کرو، تم ہل ہل کر نماز پڑھاؤ۔ نماز عربی میں ہے خفف، اور عربی میں ہے اس کا ترجمہ ہلکے، ہلکے یعنی آسان، آسان، ہلکی، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اور اگر ہم ہا پر زبر دے دیں پھر ہلکی کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ ہلکے، یعنی ہل ہل کر۔ تو اس نے اس کا ترجمہ کرا ہلکے، 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 ہلکی نہیں۔ اب اس لیے وہ ہل ہل کے نماز پڑھاتا تھا۔ ایسی ایسی فحش غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک صاحب جب بھی مسجد میں آتے تو اپنی بیگم کو ساتھ لے کے آتے۔ ان کو کہا بھائی اور تو کوئی لاتا نہیں اپنی بیگم کو ساتھ، تم کیوں لے کے آتے ہو؟ اب جی قرآن پاک میں اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب کہاں ہے؟ اس کی بیوی کا نام تھا زینت، اور قرآن پاک میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو اس نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت کو ساتھ لے جایا کرو۔ تو میرے دوستو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے آپ کے پاس کچھ علم ہے، کچھ دین کی صحیح سمجھ ہے، تو جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں اس سے بھی زیادہ مذاق والی بات آپ کو یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر ملیں گی۔ ہمیں ہنسی اور غصہ دونوں آتے ہیں جب وہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، جب وہ لوگ کسی حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی کو پہلے سے ترجمے کا پتہ نہیں ہے، نہ حدیث کے نہ آیت کے، تو وہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، وہ چوغا سا پہن کے، پگڑی باندھ کے،
اپنے سائیڈ میں اتنی بڑی الماری کتابوں کی، نئی نئی بڑی بڑی کتابوں کی لگا کے جب بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے بھائی تو مفتی کے بجائے بھی مفتا ہے یہ تو، اور اس کی بات کو مانتے ہیں۔ پھر آج کل کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں مولوی بھی نہیں لیکن اپنے ساتھ ہی لگا لیں شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور مفتی اعظم جی۔ تو میرے بھائیوں میں یوں عرض کروں گا کہ آپ نیٹ پر کبھی نہ دیکھیں، کچھ بھی نہ دیکھیں، آپ دین کی بات بالکل نہ دیکھیں، بالکل نہ سنیں آپ۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ مفتی تقی صاحب کی، مفتی صحیح صاحب پالن پوری کی بات سن لیا کرو، لیکن میں اب آپ کو اس سے بھی منع کروں گا۔ وہ کیوں؟ میں نے دیکھا ہے آواز مفتی صاحب کی، بات مفتی صاحب کی، لیکن آگے سے بھی کاٹ دی، پیچھے سے بھی کاٹ دی، بیچ میں سے کچھ لے لی، اس کا مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اتنا ہوتا ہے، فوٹو مفتی تقی صاحب کا لگا دیا، نام ان کا لکھ دیا، آواز اس سے ملتی جلتی کسی اور کی ہے۔ اس لیے بہرحال پیارے بھائیوں، جیسے نماز کے معنی، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اور دعا کا ہم مفہوم کچھ اور سمجھتے ہیں اور صلاۃ کا وہ مفہوم نہیں ہے، تو ہم صحیح معنی سمجھیں گے جب اس پر صحیح عمل کریں گے۔ ایسی توکل کے معنی بھی صحیح سمجھو، تبھی اس پر صحیح عمل ہوگا، ورنہ عمل نہیں ہونے کا، گمراہی ہوگی۔ اور سن لو میری یہ باتیں، جتنا تم میں سے کوئی دیندار ہوگا اتنا ہی زیادہ گمراہی میں پڑے گا جب غلطی سنے گا، غلط بات سنے گا، اپنی دینداری کی وجہ سے، اپنی دینداری کے جذبے کی وجہ سے وہ اسے سنے گا اور مانے گا اور عمل کرے گا۔ اس لیے بددین لوگوں کو جتنی استاد کی اور عالم کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ دیندار لوگوں کو استاد کی اور شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ لو خوب ان باتوں کو، کہیں اور نہیں، کوئی نہیں بتانے کا تمہیں، میں نے دیکھ لیا، بہت جگہ گھوم کے دیکھ لیا۔ تو توکل کے معنی سمجھو، توکل کے معنی تو اللہ پر بھروسہ ہی کرنے کے ہیں، لیکن میرے دوستو توکل کے واسطے تین چیزیں ضروری ہیں، تین چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بات میں نے پچھلے مہینے آپ کو بتائی تھی، اور وہ یہ کہ جب کسی شخص کے یقین میں، علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست صفات کا یقین موجود ہے، تو توکل خود بخود پیدا ہوتا ہے دل کے اندر۔ میری ان باتوں کو خوب سنو میرے بھائیوں، خوب سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت قدرت۔ جب کوئی اللہ کی صفت قدرت سے واقف ہے تو خود بخود اللہ پر اعتماد اور توکل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفت قدرت کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج پیدا نہ فرماوے اور دن کو روشن نہ بناوے تو
اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو دن میں روشنی عطا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، یہ کام اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ ہی نے اپنی قدرت سے یہ کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دن ہی بنا دے، 24 گھنٹے سورج ہی نکلا رہے، 24 گھنٹے دن ہی رہے، تو کون تمہیں وہ اندھیرا اور وہ رات دے سکتا ہے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو؟ یعنی کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے بہت جگہ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت کو بیان فرماتی ہیں۔ ایسے ہی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان رحیم، بڑا مہربان، سب پر مہربان ہونے کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کو اور کرم کو بیان کرتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب یہ صفات ہمارے دل میں اتر جاوے، ان کا یقین ہمارے دل میں اتر جاوے، تو توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر خود ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نیتا جی، ہمارے لیڈر صاحب اتنے دبنگ آدمی ہیں کہ وہاں پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اب آپ کسی جرم میں پولیس کو ماخوذ اور مطلوب ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نیتا جی کے پاس چلے جاؤ، لیڈر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی، وہاں پولیس بھی کچھ نہیں کہے گی۔ آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ اس شخص کی صفت کو، طاقت کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک یقین اور ایک بھروسہ پیدا ہوا۔ بولو مثال سے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک شخص ہے، بڑا مالدار ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، جو شخص اپنی ضرورت اس کے سامنے لے کر جاتا ہے تو وہ اس کو دیتا ہی ہے۔ ایک شخص ہے جس سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور اس کو مجھے اس سے اتنا محبت، اتنا تعلق ہے کہ جب میں اس سے کچھ مانگوں گا تو وہ ضرور دے گا، انکار نہیں کرنے کا۔ ہم اسی سے جا کر قرض کی فرمائش کرتے ہیں، یہ کوئی اور دوسری فرمائش کرتے ہیں۔ اس کی مزاج، اس کی عادت، اس کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یقین ہے کہ ہاں وہ ہمیں ضرور دے گا۔ بولو بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں ایسے ہی شخص پر نگاہ دوڑاتے ہیں اور ایسے ہی شخص پر نگاہ جا کر ٹھہرتی ہے اور اسی سے پھر آپ اپنی فرمائش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا یقین ہو تو دل کے اندر بھروسہ اور توکل خود بخود اور ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اور توکل کی اصل یہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو آگے بیان کی جائیں گی، لیکن اصل توکل اسی کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، اسی واسطے ہے جہاں آپ کو ذکر بتایا گیا، ذکر، جہاں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت بتایا گیا، جہاں آپ کو مراقبہ موت بتایا گیا، فکر آخر، وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ترجمہ بھی یاد کرایا گیا۔ کرتے ہیں آپ اللہ کے اسماء حسنہ کو یاد کرتے ہیں ترجمے سمیت؟ ہاں،
وہ اسی لیے ہے، وہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم، اللہ کی صفات کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا یقین پیدا جب ہوتا ہے تب توکل پیدا ہوتا ہے، ورنہ توکل نہیں ہوتا۔ آگے آ رہا ہے، میں ابھی بتا دوں آپ کو، اسباب کو چھوڑ دینے کا نام، ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل تو دل کے اس یقین کا نام ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ آج میرے دل میں ایک بات اور آئی ہے اور وہ آپ کے لیے نئی ہے، میرے لیے تو نئی نہیں ہے، آپ کے لیے نئی ہے۔ ایمان کی کچھ صفات ہیں، مثلا اخلاص، مثلا اللہ کی محبت، مثلا اللہ کا خوف، مثلا توکل۔ سنیے، جب یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو ایمان کامل ہوگا، مضبوط ہوگا، اور جب ان صفات سے ہم خالی ہوں گے تو ایمان تو ہوگا لیکن کمزور، ایمان تو ہوگا لیکن ادنا درجے کا ایمان، بالکل ادنا درجے کا ایمان۔ اس واسطے ان صفات کو، ایمانی صفات کو سمجھنا اور پھر اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان کو سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی، حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس گئے، وہاں ان کی باتیں سنی، اور وہاں ان کی باتیں سن کر پہلی ہی مجلس میں یوں کہا کہ میں حضرت سے اللہ کی محبت سیکھوں گا، اللہ سے کیسے محبت کی جاتی ہے میں وہ سیکھوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، توکل پر آپ بڑے زوردار کی لچھے دار، مزیدار بڑے بڑے واقعات سنا کر آپ کے دل کو بالکل پتلا کر دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ توکل کہتے کسے ہیں، اور ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ توکل پیدا کیسا ہوتا ہے۔ توکل سیکھو، یہ توکل سکھا رہا ہوں میں، لیکن یہ علم کا درجہ ہے، ایک ہے پھر عمل کا درجہ، پھر ایک ہے حال کا درجہ۔ سمجھ لو ان باتوں کو، علماء تو ضرور سمجھ لیں ان باتوں کو، یہی بات بتا رہے ہیں۔ توکل کا ایک رکن وہ ہے جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ اب آگے سنیے، توکل کا دوسرا رکن ہے حال، اور اس کے یہ معنی ہے کہ اپنا کام اللہ کے حوالے کر دو اور دل کو مطمئن رکھو کہ غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہ کرو، یعنی ایسے ہو جاؤ جیسے کسی ہوشیار اور شفیق اور غم خار وکیل کو اپنے مقدمے کا عدالت میں وکیل بنا کر مطمئن اور بے فکر ہو جایا کرتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے کی جانب تمہارا دل ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وکیل ہر طرح عقل مند اور تمہارا خیر خواہ ہے، بس وہ تمہارے حریف کو، تمہارے مد مقابل شخص کو کبھی تم پر غالب نہیں آنے دے گا، اور مخالف سے اس کے سامنے بات ہی نہیں کی جا سکے گی۔ ایسے اللہ کو اپنے کام سپرد کر دو۔ سننے میں بڑا آسان لیکن عمل میں بڑا مشکل۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں، کوئی جلدی نہیں کتاب ختم کرنے کی۔ ہاں، اور دوسرا رکن ہے حال، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کام اللہ کے حوالے کر دو اور دل کو مطمئن رکھو، غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہ کرو، یعنی ایسے ہو جاؤ جیسا کہ ہوشیار اور شفیق اور غمخوار وکیل کو
اپنے مقدمے کا عدالت میں وکیل بنا کر مطمئن اور بے فکر ہو جایا کرتے ہو کہ پھر کسی دوسرے کی جانب تمہارا دل ڈاما ڈول نہیں ہوتا، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وکیل ہر طرح عقل مند اور تمہارا خیر خواہ ہے، بس وہ تمہارے حریف کو، تمہارے مد مقابل کو کبھی تم پر غلبہ نہ پانے دے گا، اور مخالف سے اس کے سامنے بات ہی نہیں کی جا سکے گی۔ دوستو، جیسے میں نے ابھی ایک طاقتور نیتا جی اور ایک مالدار سخی کی مثال دے کر سمجھایا تھا، یہاں ایک وکیل کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ میں اس کو آپ کے الفاظ میں، مختصر الفاظ میں کہتا ہوں، کبھی آپ ایسے شخص کو وکیل کر لیتے ہیں کہ آپ کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، ڈاما ڈول رہتا ہے۔ ارے بھائی، وہ تو ناتجربہ کار لڑکا ہے، پتہ نہیں ہمارے مقدمے کو صحیح سمجھے گا بھی نہیں سمجھے گا، پتہ نہیں صحیح طریقے سے پیروی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اب یہ دل ڈاما ڈول ہے، بھروسہ نہیں ہے اس پر۔ اور جس شخص کے بارے میں آپ سمجھتا ہو اجی بہت پرانا وکیل ہے وہ، اور بڑے تجربے کار وکیل ہے وہ، بڑا دھاکڑ وکیل ہے وہ، اور اس کی سیٹنگ بھی ہے اندر تک، جب آپ اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اب بتاؤ تمہارے دل کا کیا حال ہوگا؟ بھائی اپنے تجربے سے، اپنے علم سے سارے کام کرے گا، اور تجربہ اور علم بھی نہیں کام آئے گا تو سیٹنگ سے کام کرے گا، کام تو کرے گا۔ تو جیسے اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اپنے سارے کاغذات اس کو دے دیتے ہیں، اور ہم اپنے دل کی پوری بات، پورا واقعہ اس کو بتا دیتے ہیں، اس پر اطمینان اور اعتماد کی وجہ سے۔ اور بہت مرتبہ ہم عدالت میں بھی نہیں جاتے، جب جانا ہی ضروری ہوتا ہے تب جاتے ہیں، لیکن وہ سارے ہمارے کام کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے اپنا کام اللہ پر سونپ کر دل کا مطمئن ہو جانا، اسی کا یہ ہے توکل کا دوسرا رکن۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت مختصر لفظوں میں، اور دوسرے یہ کہ پھر اپنے دل کی حالت ایسی ہو کہ اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور مطمئن ہو جائے۔ توکل کا دوسرا یہ درجہ ہے۔ آگے چلو، سمجھو، اور میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ مرقدہم بڑی تفصیل سے باتیں بتایا کرتے تھے۔ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا۔ اب الحمدللہ پوری تفصیل سے سمجھ میں آیا، بتاؤں گا میں آپ کو۔ اسی طرح جب تم جانتے ہو کہ رزق اور موت اور زندگی اور مخلوق کے چھوٹے بڑے سارے کام اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی جود و سخا میں اس کا کوئی شریک ہے، اتنا وہ سخاوت کرنے والا ہے کہ کوئی اس کی اتنی سخاوت کرنے والا نہیں ہے، نہ حکمت میں اس کا کوئی شریک ہے، اتنی دانائی والا ہے کہ کوئی اتنی دانائی والا نہیں ہے، نہ رحمت میں اس کا کوئی شریک ہے، اتنا رحیم، اتنا مہربان اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے دل کو تم اللہ پر مطمئن نہ کرو، اپنا کام اللہ کے بھروسے چھوڑ دو، اللہ کے سپرد کیوں نہ کر دو؟ ہاں، یہ اگر اتنا جان کر بھی توکل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا سبب دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یعنی یا تو پورا یقین حاصل نہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ
کہ رزاق ہونے میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیر ہر چیز پر قدرت والا ہونے میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز کے سننے والا ہونے میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز کو جاننے اور دیکھنے والا ہونے میں تمہیں شک ہے، اور یا تمہیں شک نہیں یقین ہے، مگر دل پر اس علم اور یقین کا اثر نہیں آیا، بلکہ ایسی حالت ہے جیسے اس یقین کی ہوا کرتی ہے کہ باوجود ہے کہ اس کا یقین حاصل اور اس کا علم ہے کہ ضرور ایک دن ہمیں مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے، مگر پھر بھی ایسے نڈر اور بے خوف ہو کر کام کرتے ہیں جیسا کہ اس کی کچھ فکر ہی نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دل پر اس یقین کا اثر نہیں آیا، یا دوسرا سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدائشی طور پر ضعیف اور کمزور واقع ہوا ہے، اور پیدائشی طور پر تم بزدل ہو، اور تمہارا دل کمزور ہونے کی وجہ سے تمہارا دل ایسے اوہام کا محکوم اور مطیع ہو گیا ہے جو یقیناً باطل اور محض لاشیں ہیں۔ پڑھ دوں میں پھر سمجھاؤں گا۔ جس طرح مردے کے پاس اس کے بستر پر لیٹ کر سونے سے اکثر ڈر معلوم ہوتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ مردہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اس کے بستر پر لیٹ کر نیند نہیں آتی اور ڈر معلوم ہوتا ہے، تو یہ واہیات اور توہمات ہی کی اطاعت ہے جس نے کمزور دل کو یقین پر عمل کرنے سے روک دیا۔ مثلاً بعض آدمیوں کو شہد کے کھانے سے نفرت ہونے لگتی ہے محض اس وجہ سے کہ اس کا رنگ گوبر کے رنگ کے مشابہ ہے، حالانکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ شہد ہے، گوبر نہیں ہے، محض رنگ کی مشابہت کوئی چیز نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو کھا نہیں سکتا، اور یہ وہم ہی کا اثر ہے جس سے انسان کا بچنا دشوار ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ توحید کا یقین کامل ہو اور نام کو بھی شبہ یا شک نہ ہو، بئی ہمہ اسباب اختیار کرنے میں نفس مجبور ہو جائے اور اعتماد کامل جس کا نام توکل ہے حاصل نہ ہو سکے۔ مجھے کوئی دوسری کتاب ایسی نظر نہیں آئی جس میں یہ علم اور یہ باتیں اتنی اچھی طرح بیان کی گئی ہوں۔ اگرچہ یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی، اہل علم کی سمجھ میں آتی ہیں، اور ہر اہل علم کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو دوستو، توکل نہ ہونے کے دو سبب ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل نہ ہونے کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کی صفات کا یقین ہی نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی، اللہ کی قدرت کا یقین نہیں، اللہ کے سخی اور مہربان ہونے کا یقین نہیں، اللہ کے رزاق ہونے کا یقین نہیں، روزی دینے والا ہونے کا یقین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے والا اور جاننے ہونے والے کا یقین نہیں۔ یہ یقین ہے لیکن اس یقین کا اثر ہمارے دل میں نہیں۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ یقین ہے لیکن اس یقین کا اثر ہمارے دل میں نہیں۔ دیکھو، میں اور آپ اگر سانپ کو وہاں سے بھی ادھر آتا ہوا دیکھ لیں تو بس دو کام کریں گے، یا تو لاٹھی کی طرف دوڑیں گے یا دروازے کی طرف دوڑیں گے۔ اس کا ہمیں یقین ہے کہ یہ کاٹتا ہے، اس کا ہمیں یقین ہے کہ اس کا زہر جسم میں پھیل کر موت کا سبب بنتا ہے۔
اس سے جان بچاؤ، چاہے اس کو مار کر یا بھاگ کر۔ تو اس کی جو صفت ہے، سانپ کی جو صفت ہے، اس کا اثر ہمارے دل پر ہے، اس لیے ہمارا یہ عمل ہے۔ مثال سمجھ میں آئی بھائی؟ اور آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، جنگل کا سانپ ہے، خطرناک سانپ ہے، اور کچھ لوگ اس کو بڑی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں۔ ان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہے کہ یہ کاٹ لے گا، اس کا زہر ہمارے جسم میں پھیل جاوے گا، مر جاویں گے، بلکہ ان کا یقین اس پر ہے کہ ہم اس کو کاٹنے ہی نہیں دیں گے، ہم اس کو پکڑ لیں گے، ہم اس کو شیشی میں بند کر لیں گے، اور وہ کر لیتے ہیں ایسا۔ تو اللہ کے رزاق ہونے کا اثر ہمارے دل میں ہو، پھر اس کا اثر ہمارے عمل میں ہو، اللہ کے زبردست قدرت والا ہونے کا یقین ہمارے دل میں ہو، پھر اس کا اثر بھی ہمارے دل میں ہو، اللہ کے ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہونے کا یقین ہمارے دل میں ہو، اور اس کا اثر بھی ہمارے دل میں ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو، اور بتا دوں گا میں مثالیں۔ استاد ہونے کا طبیعت پر خود بخود ایک اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اس سے ڈر کر جس کام کو وہ کہتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو استاد کے استاد ہونے کا یقین بھی ہے، اور اس کا اثر بھی ہمارے دل میں ہے۔ بعض لڑکوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ میرا استاد ہے، لیکن استاد ہونے کا اثر ان پر کچھ نہیں ہوتا، نہ وہ ڈرتے، نہ وہ اس کے کہنے سے سبق یاد کرتے، نہ اس کو کہنا مانتے، نہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوتے، بلکہ سامنا کرتے، مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی حال باپ کا ہے۔ جانتے ہیں کہ میرا باپ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے باپ ہونے کا اپنے اثر پر اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ باپ سے جیسی محبت ہوتی ہے، باپ کی جیسی عظمت ہوتی ہے ہی نہیں دل میں۔ دیکھو ان باتوں سے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو اللہ کی صفات کا جو تو یقین نہیں ہے، یا یقین کے بعد دل پر جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ سبب ہے توکل نہ ہونے کا، دل کے اندر توکل نہ ہونے کا۔ اب میں آپ کو یہی بتا دوں، مشائخ ایسی تدبیریں کرتے ہیں، پہلے علم سکھاتے ہیں، کوئی چیز سکھاتے ہیں علم، پھر ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ اس علم کا اثر ہمارے دل پر آ جائے۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا، باپ ہونے کا یقین ہے، لیکن باپ ہونے کا جو اثر دل پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ استاد ہونے کا یقین ہے، لیکن استاد ہونے کا اثر جو دل پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا یقین نہیں ہے تو توکل پیدا نہیں ہوگا، یا اللہ کی صفات کا یقین ہے لیکن ان صفات کا اثر دل پر نہیں ہے تو توکل پیدا نہیں ہوگا۔ تو صوفیاء کرام اللہ کی صفات کا علم آپ کے دل میں اتارتے ہیں،
یقین دل میں اتارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسی تدابیر کرتے ہیں کہ اس کا اثر آپ کے دل کے اندر آئے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، یہ دل کو اس قابل بنانا ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے احکام کا اثر دل کے اندر آئے۔ سو کر نہیں، جاگ کر سنو، کان چاہے بند کر لو، آنکھیں کھول کر سنو۔ جی ہاں، یہ ذکر دل کو ایسا کرتا ہے کہ اس علم کا، اللہ کی صفات کا علم، اللہ کی صفات کے علم کا اثر دل میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو، ایک بتایا آپ کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم یوں کہتے ہیں لا الہ، تو یوں کہا جاتا ہے کہ سوچو کہ غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، اور جب کہتا ہے الا اللہ، یہ سوچو کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی۔ اس سے دل اس قابل ہوتا ہے کہ ان صفات لا الہ الا اللہ کا یقین دل کے اندر اترے، اور اس سے اس کو شغل کہتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہمارے دل پر اثر آوے، اور اسی کے مطابق پھر عمل صادر ہو۔ سمجھ لو، سب سمجھ لو، مجھے امید ہے سب کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمارا یقین ہے قیامت پر، ہمارا یقین ہے حساب پر، لیکن مر کر زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہے۔ بار بار ان چیزوں کو پڑھو، بار بار ان چیزوں کو سوچو، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کتاب ہر روز پڑھو، بار بار پڑھو۔ یہ تدبیر ہے اس بات کی کہ اس کا یقین بھی دل میں اتر جاوے، اور یہ تدبیر ہے اس بات کی کہ اس کا اثر بھی ہمارے دل پر آ جاوے اور ہمارے عمل میں آ جاوے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا یقین جب دل میں اترتا ہے، پھر اس کا اثر قلب میں آتا ہے، اس کی تدابیر کرتے ہیں۔ اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ بندے کی تربیت کرتا ہے، کچھ تدابیر شیخ کرتا ہے۔ اب اگلی بات سنو، میں اپنی بات بتاؤں آپ کو، اپنی بات بتاؤں میں آپ کو۔ 2 منٹ 3 منٹ، بس 2-3 منٹ بھی زیادہ ہی ہیں، 1 منٹ ہی کھڑا ہو کر ٹانگیں یوں کانپنے لگی تھی ہیں، اور ٹانگیں اکثر کانپتی ہیں خوف سے، لیکن یہاں دل میں کوئی خوف نہیں ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اب اس کا وجہ ہے ٹانگوں کی کمزوری۔ محسوس ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ڈر رہا ہو۔ تو بعض اوقات انسان کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس میں خود بخود دور دور کے خیال آنے لگتے ہیں، دور دور کے خیال آنے لگتے ہیں، دور دور کے خیال آنے لگتے ہیں، اور اس کے دل کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ جی بیوی کو 2 مہینے چڑھ گئے، میں بہت پریشان ہوں۔ بھائی پریشان تو بیوی کو ہونا چاہیے، تمہیں کیا پریشانی؟ اگر جی مجھے یہ پریشانی ہے، کبھی بچے کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور ہو، کبھی بکری کا بچہ ہو، کبھی کوئی پرندہ ہو، کبھی کتیا کا بچہ ہو۔ ہاں، میں کہنا بھائی تیری ان باتوں کو پاگل پن کہیں یا کچھ اور کہیں، بتا، تو ہی بتا کیا کہیں۔ تو
یہ ہے دل کمزور ہونے کی وجہ سے دور دور کے خیالات آنا، دور دور کے خیالات آنا، اس کو کہتے ہیں وہم، اور یہ دماغ کی اور دل کی کمزوری سے آتے ہیں۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دل کی کمزوری ہے، دماغ کی کمزوری ہے۔ اگر اس کے ساتھ اگر کسی کو ایسی حالت ہے، کسی کی ایسی حالت ہے، تو شیخ کے پاس رہنا ضروری ہے، اور شیخ کی ضرورت ہے، وہ سمجھے گا کہ یقین کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے، یہ دل کی کمزوری ہے، دماغ کی کمزوری ہے، کیا سبب ہے، وہ سمجھے گا، پھر وہ اسی کے مطابق علاج کرے گا۔ مثلا دل دماغ کی کمزوری ہے تو وہ بتائے گا کہ خمیرہ کھاؤ، دماغ کا علاج کراؤ، دل کا علاج کراؤ، وہ یہ بتائے گا۔ اس سے بھی کام نہیں چلے گا تو وہ یوں کہے گا کہ تھوڑا سا پیسہ اپنے پاس رکھو، جمع کر کے رکھو کچھ اپنے پاس۔ جی ہاں، اس واسطے کہ یہ کمزور دل ہے، اس کا دل کمزور ہے، جب تک اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو اطمینان اور اعتماد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس کے ایمان کی کمی نہیں ہے، یہ اس کے یقین کی کمی نہیں ہے، یہ اس کے علم کی کمی نہیں ہے، یہ اس کے دل کی کمزوری ہے، یہ اس کے دماغ کی کمزوری ہے۔ شیخ اس کو نکالے گا دل سے، جو بھی تدبیر کرے گا وہ کرے گا۔ دیکھو یہ چیز ہے۔ ایک بزرگ تھے، شیطان ان کے دل میں بار بار خیال ڈالتا کہ دوپہر میں تو کھانا کھا لیا، شام کو کہاں سے کھاؤ گے؟ وہ کہیں گے اللہ دے گا، کیونکہ اللہ تو سبھی کو دیتا ہے، لیکن وہ بھی بھوکا مر رہا، دیکھ وہ بھی بھوکا مر رہا، دیکھ وہ بھی بھوکا مر رہا۔ غرض جو بھی وہ دل میں جواب لاتے، جواب حاضر کرتے، شیطان اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیتا، اور طرح طرح کے خیالات ان کو آتے۔ یہ انہوں نے اللہ سے فرمائش کی، دعا کی کہ اللہ تو مجھے ایک وقت کا کھانا پہلے دے دیا کر، جیسے دوپہر کا کھایا نا تو دوپہر میں ہی شام کا بھی مجھے دے دیا کر۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو دوپہر میں ہی شام کا بھی کھانا مل جاتا۔ جب اس کا دل یا شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا کہ شام کو کہاں سے کھا لے گا، تو کہتے کہ حجرے میں دھراؤ، وہاں سے ٹھا کے کھاؤں گا۔ تو دل کا بھی علاج اور شیطان کا بھی علاج یہ کمزور دل والوں کے واسطے ہے، یہ کمزور دل والوں کے واسطے ہے۔ یہ تو دیکھو دوستو، میں پھر اسی بات کو بتاؤں، اللہ کی صفات کا یقین پیدا کرو۔ اللہ کی صفات کا یقین پیدا ہوگا ان صفات کو بار بار ترجمے کے دھیان کے ساتھ پڑھنے، رٹنے سے، زبان سے ادا کرنے سے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسماء حسنہ کا ترجمہ یاد کرو۔ آپ کو تو نہیں بتایا گیا کسی کو، چونکہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، جہاں بس پڑھے جو عمل کر رہے ٹھیک نہیں کر رہے، جب ٹھیک آگے بڑھتے ہی نہیں۔ ورنہ جس طریقے سے 12 تسبیح بتائی جا رہی ہیں، 3 تسبیح بتائی جا رہی ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اسماء حسنہ یہاں سے یہاں تک روزانہ پڑھا کرو، ان سے یقین پیدا ہوتا ہے، ان سے دل پر اس کا اثر آتا ہے، اور توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ یہ تدابیر کرتے ہیں مشائخ، اور اگر دل کمزور ہے تو اس کے حساب سے یہ تو خمیرے کھلواتے ہیں، اور یا یوں کہتے ہیں کہ 1000 2000 10,000
اپنے پاس رکھا کرو۔ اگلی بات شروع ہوگی اور وہ بھی لمبی چلے گی، اور جلدی میں کوئی بات سمجھائی نہیں جاتی۔ اب میں ساری بات کا حاصل خلاصہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ توکل کا ایک رکن یہ ہے کہ اللہ کی صفات سے ایک یقین دل میں پیدا ہو۔ کئی بار آپ کو بتا دیں۔ دوسرا یہ رکن ہے کہ اللہ کی ان صفات کا اثر دل پر آوے۔ یہی دو باتیں آئی ہیں۔ تیسری بات اگلے دل پر اثر آوے، میں استاد کی مثال، باپ کی مثال دے دی۔ ایک ہے مالداری کا اثر اور ایک ہے تنگ دستی کا اثر۔ مال آیا، اب اس نے بڑے بڑھیا سفید دھلے ہوئے کلپ والے اور بڑا خوبصورت سا کپڑا پہننا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب پہن رہے جیسا ہے، یہ کپڑے پہننے شروع کیے تو مالداری کا اثر آیا۔ پھر گاڑی لے لی، چاہے 2 ویلر لے لیا 4 ویلر لے لیے، تو اس کی مالداری کا اثر اس کے اندر آیا۔ پھر مکان بنا، یہ مالداری کا اثر اس کے اندر آیا۔ اور اگر مال تو اس کے پاس ہے لیکن وہ پورا کنجوس مکھی چوس ہے، آج بھی اس کے کپڑے وہی پھٹے پرانے میلے کچیلے، اور آج بھی یا تو پیدل چلتا ہے یا کئی ٹوٹے سے اسکوٹر پہ چلے گئے۔ تو مالداری کا اثر اس پر نہیں ظاہر ہوگا۔ بالکل اسی طرح سمجھ لو میرے بھائیوں، سمجھ لو علم ہے، یقین ہے، لیکن اس علم اور یقین کا اثر دل پر نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بہت بار بار بتا رہا ہوں، چونکہ اثر یہی ہے، اصل یہی ہے۔ چلو اسے درمیان میں چھوڑ کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ زبانی بات کب تک کرتا رہے گا؟ چھوڑ چھاڑ دے ان کو۔ بڑی بڑی لمبی تقریریں جھاڑتا ہے، بڑا بڑے سبق پڑھاتا ہے، لیکن صرف باتوں تک، نہ اس کا یقین دل میں نہ اس کا اثر دل میں۔ یقین دل میں آ جاوے، اثر دل پہ آ جاوے، اسی کو کہتے ہیں حال، اور اسی کو کہتے ہیں شیخ قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ کالا کالا کرنا چھوڑ دے، حال والا انسان بن جا۔ اور پھر اگلے مصرے میں کیا بتایا کہ کسی شیخ کامل کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے، پامال، پیش مرد کامل، کسی مرد کامل کسی شیخ کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، اپنے آپ کو مٹا دے، تب یہ حال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بعض آدمی ہوتا ہے مالدار نہیں ہوتا لیکن تنگ دستی ہوتا ہے، لیکن تنگ دستی کا حال ظاہر نہیں ہونے دیتا، باوجود تنگ دست ہونے کے صاف ستھرا رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، باوجود تنگ دست ہونے کے کیسے بھی کرے سواری کا انتظام ہے، تو اپنی تنگ دستی کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے میرے دوستو وہ اثر۔ پھر سمجھو، ایک علم ہے اور ایک یقین، اور پھر اس علم اور یقین کا اثر ہمارے دل پر۔ پھر سناؤں گا بات، اور بھی سناؤں گا انشاءاللہ واقعہ، اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ اسی سے توکل پیدا ہوتا ہے۔
جب تک یہ اثر نہ آوے، جب تک توکل پیدا نہیں۔ اور دوسری مثال دی وہ دل کی کمزوری۔ جو دل کے کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ دل کی کمزوری کا علاج کریں، دماغ کی کمزوری کا علاج کریں، خمیرے کھام ہیں، ہاں، اور طاقت کا کچھ سامان کریں۔ اور دل کی طاقت کے سامان میں سے ایک سامان یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ اپنے پاس جمع رہے۔ مثلاً ہم کہیں خطرے کی جگہ میں ہیں تو لاٹھی ڈنڈا ہتھیار ہمارے پاس رہے۔ یہ پیارے بھائیوں، یہ سب باتیں آپ کو بتائی ہیں، کرنے والے چاہیے۔ فکر آخرت، ذکر، شغل، سب آپ کو بتایا، کرو، سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما اور آسان فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں خوب آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی وقت ہے، آگے بھی میں بات جاری رکھ سکتا تھا، لیکن مجھے بھی پتہ ہے اور میں آپ کے سامنے بھی بتا چکا ہوں، جو علمی بات ہیں، توجہ سے دھیان سے سننے کی بات ہیں، سمجھنے اور غور کرنے کی باتیں ہیں، ان میں آدمی زیادہ دیر نہیں سن سکتا، زیادہ دیر غور اور توجہ سے نہیں سن سکتا، پھر اس کا دماغ خود بھٹکنے لگتا ہے ادھر ادھر۔ اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ بس ابھی آپ جسے وضو استنجے کی ضرورت ہے وہ اس سے فارغ ہو جاوے، نہیں تو اگلی صف میں بیٹھے، دوسری تیسری چوتھی، ادھر نہ بیٹھیں، بات نہ کریں، اور بیٹھ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ مجھے تنہائی میں ملاقات کر کے بتانا کہ میں نے جو آج آپ کو سمجھایا ہے، خوب تفصیل سے سمجھایا ہے، یہ بات آپ کی کس حد تک سمجھ میں آئی۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ سے محبت کرنا کسے کہتے ہیں، لیکن اس محبت کا اثر ہمارے دل پر آوے، بھائی یہی ہے، ساری بات یہی ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، اللہ کا خوف، اللہ کی سزاؤں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کے اس عذاب کا، اللہ کی ان سزاؤں کا اثر ہمارے دل پر آوے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کی محبت، لیکن اس محبت کا اثر ہمارے دل پر آوے۔ بھئی یہی ہے تصوف، یہی ہے سلوک، جس کو میں نے ابھی مولانا کے شعر میں آپ کو سمجھایا۔ یہ بات آپ نے بنیادی طور پر سمجھ لی تو بس راستہ بہت آسان ہو گیا، دور تک آپ کو نظر آئے، آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔